چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 93۔ اپنی آمد کے پورے 2 ہفتے بعد ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے پہلی ملاقات کی۔ اگرچہ اس نے پہلی ملاقات کے بعد وزیر ہند کو اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ بات واضح ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس کے پاس مسئلے کے حل کی کنجی ہے، لیکن اسی ملاقات کے حوالے سے اس نے قائد اعظم کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سرد مہر، اکھڑ اور قابل نفری ہے۔ ویسے بھی لارڈ اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن، جن کی ہندو لیڈروں سے محبت اور یگانگت کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی، قائد اعظم کے لیے، جنہیں ہندو اپنے مکمل اقتدار کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے، اچھے جذبات کا کیوں کر اظہار کر سکتے تھے۔ چنانچہ ماؤنٹ بیٹن نے اس تمام عرصے میں قائد اعظم کے خلاف جذبات عناد کو قائم رکھا، بلکہ یہ عناد اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب مسلم لیگ نے بھارتی لیڈروں کی پیروی میں ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا گورنر جنرل بنانے سے انکار کر دیا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ پہلی ملاقات میں قائد اعظم نے جب بر صغیر کے اہم مسائل کا جائزہ لینے کے بعد مسلم لیگ کے کم از کم مطالبات کا ذکر چھیڑا تو ماؤنٹ بیٹن نے نہایت رکھائی سے کہا کہ اس مرحلے پر وہ اس کے متعلق نہیں سننا چاہتا۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے، چنانچہ بات اس سے آگے نہ چل سکی۔ دوسرے دن البتہ قائد اعظم کھانے کے بعد دیر تک وائسرائے کے ساتھ رہے۔ وائسرائے نے کہا کہ اگرچہ اس نے ابھی تک کوئی پختہ ارادہ نہیں کیا، تاہم اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ سب متعلقین سے ملنے کے بعد تیزی سے فیصلہ کرے گا۔ مسٹر جناح نے اس بات سے اتفاق کیا، لیکن کہا کہ رفتار کو زبردستی سے تیز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تمام ہندوستان فیصلے کا منتظر ہے، لیکن فیصلہ درست ہونا چاہیے۔ قائد اعظم کی رائے میں کیبنٹ مشن ایک غلط رویے پر گامزن تھا۔ اس کے ارکان کوئی حل پیش کرنے کی بجائے ایسے فیصلے پر زور دے رہے تھے جو باہمی رضامندی کی بنیاد پر ہو۔ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اس کی پوزیشن بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے مسئلے کے حل کے متعلق سفارشات بھیجنے کے لیے ضروری نہیں کہ تمام پارٹیوں کی رضامندی حاصل ہو۔ اگرچہ وہ کسی ایسے حل کی سفارش نہ کرے گا جو بدیہی طور پر ناقابل قبول ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے طریق کار میں بڑی ہوشیاری بلکہ عیاری کو ملحوظ رکھا۔ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ میں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ مسٹر جناح کو کیبنٹ مشن پلان کے منظور کرنے اور دستور ساز اسمبلی میں شریک ہونے پر رضامند کیا، لیکن مسٹر جناح کے خیال میں یہ طریقہ کار بالکل بیکار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیبنٹ مشن پلان کی تمام بنیاد اس چیز پر تھی کہ اس پر باہمی اعتماد کی فضا میں عمل کیا جائے گا، لیکن اب 1 سال گزرنے کے بعد فضا بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور یہ بات صاف ہے کہ کانگریس کسی طرح بھی اس پلان کے الفاظ کی روح پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہندوستان اس مرحلے سے آگے نکل چکا ہے جس میں باہمی سمجھوتے کی بنیاد پر حل ممکن تھا۔ مسٹر جناح نے 2 ٹوک الفاظ میں وائسرائے سے کہا کہ وہ اقتدار جلد از جلد منتقل کر دیں، اور بہتر یہ ہے کہ یہ انتقال اقتدار صوبہ با صوبہ ہو اور صوبے خود جس گروپ میں شامل ہونا چاہیں شامل ہوتے چلے جائیں۔ جب ماؤنٹ بیٹن کو یقین ہو گیا کہ
کہ مسٹر جناح کسی صورت میں کیبنٹ مشن پلان پر رضامند نہیں ہوں گے تو اس نے دوسرا طریقہ استعمال کیا، یعنی انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر وہ کیبنٹ مشن پلان پر رضامند نہ ہوں گے تو بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس طرح پاکستان بہت چھوٹا رہ جائے گا اور زندہ رہنے کی اہلیت سے بھی محروم ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن نے یہ پتہ استعمال کیا اور غالباً ہندو لیڈروں کے مشورے سے استعمال کیا، ہرچند کہ یہ چیز پریشان کن تھی لیکن قائد اعظم کو خوف زدہ نہ کر سکی۔ تاہم ماؤنٹ بیٹن نے اپنی اس چال پر شیطانی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے بوڑھے شریف انسان کو تقریباً پاگل ہی کر دیا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کی شیطانی خوشی خود اس کے ذہن کی پیداوار ہے۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ اگر ہندوستان تقسیم ہوا تو بنگال اور پنجاب کی تقسیم اس کا ایک منطقی نتیجہ ہوگا، اور وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے آخری دم تک یہی کوشش کی کہ پاکستان کو دیمک خوردہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کوشش کی کہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کو روکنے کے لیے کسی مناسب سیاسی یا آئینی دباؤ کی صورت نکل آئے، اور اپریل کے شروع سے لے کر 3 جون تک جب تقسیم کے پلان کا اعلان ہوا، انہوں نے تمام تر زور اس چیز پر صرف کیا کہ اس مصیبت کو ٹالا جائے، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ ماؤنٹ بیٹن اور حکومت برطانیہ دونوں یہی چاہتے تھے کہ ہندوستان متحد رہے یا پھر تقسیم ہو تو اس طرح کہ پاکستان زندہ رہنے کے قابل نہ رہے۔